آج اس ملک کے اندر جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کی جڑ کو ڈھونڈیں۔ اس ظلمی ستم کی جڑ وہ کتا نہیں ہے جو آپ کو کاٹتا ہے، اس ظلم و ستم کی جڑ وہ ہے جس کے ہاتھ میں کتے کی لگام ہے۔ اس ظلم و ستم کی جڑ وہ درندہ نہیں ہے، اس درندے کو فقط چارہ ڈالتے ہیں، اس درندے کو فقط خون پلاتے ہیں، وہ خونخواری کے لیے درندگی کرتا ہے۔ اس درندگی کی جڑ وہ لوگ ہیں جنہوں نے درندے پالے ہیں، جنہوں نے دہشت گرد پالے ہیں۔ عزیزان، کہ جب بھی آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جب بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ اپنے درندوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ اپنے درندوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ ظلم کے خلاف بولنے والوں کو جا کر کاٹیں، ان کو نوچیں، کہ شاید وہ ان آوارہ کتوں سے ڈر کے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ راہ کربلا کا راہ ہے، یہ راستہ کربلا کا راستہ ہے، یہ حسین ابن علی کا راستہ ہے، یہ دین حضرت شبیر ہے۔ اور دین حضرت شبیر یہ کہتا ہے کہ خانقاہوں سے نکل کر آؤ، ان درندوں کو روکنے کے لیے ان کو پالنے والوں کے اوپر لعنت کرو، ان کو پالنے والوں کے گریبانوں کو پکڑو۔ اگر ان کو پالنے والوں کو نابود کر دیا، یہ درندے خود اس ملک سے بھاگ جائیں گے۔ ان نالائق حکمرانوں نے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے چند روزہ اقتدار کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے چند روزہ عیش و عشرت کے لیے اس امت کو درندوں کے منہ میں پھینک دیا ہے، اس کو بھیڑیوں کے سپرد کر دیا ہے، اس کو دہشت گردوں کے سپرد کر دیا ہے، اور خود سب سے بڑے دہشت گرد کی آغوش میں جا بیٹھے ہیں، اس کی جھولی میں جا بیٹھے ہیں، جس نے پوری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے۔ اگر عراق جل رہا ہے تو اس بڑے درندے کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے، اگر فلسطین جل رہا ہے تو اس شیطان بزرگ کی جلائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے، اگر غزہ میں مظلوم کٹ رہا ہے تو اس ظالم کی بھڑکائی ہوئی آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر آگ فتنے کی لگی ہوئی ہے اور فرقہ واریت کی آگ ہے اور دہشت گردی عام ہے، تو یہ اسی ملعون طاقت کے نتیجے میں ہے جس نے نام نہاد جنگ دہشت گردی کے خلاف چھیڑ کر دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے، دہشت گردوں کو پال رہا ہے، اور نہتے مظلوموں کے اوپر ان درندوں کو چھوڑ کر اور خود لذت محسوس کر رہا ہے، ان لاشوں کو دیکھ کر خود مستی میں مبتلا ہے، خود رقص کر رہا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کے پیروکاروں کا جواب ان کو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ شمر و خولی اگرچہ خنجر گلے کاٹنے والے ہیں، اگرچہ شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، اگرچہ ہرملا کے ہاتھ میں تیر ہے،